کے مختلف شہروں میں نئے سال کا جشن تحریک انصاف کے جلسوں میں تبدیل ہو گیا۔ چیئرمین تحریک انصاف و سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 149 روز گزر گئے ہیں۔ عمران خان پچھلے 5 ماہ سے قوم سے دور ہیں، مگر نہ قوم عمران خان کو بھولی نہ عمران خان قوم کو۔ اسی محبت کا مظاہرہ گزشتہ شب نئے سال کے جشن پر مختلف شہروں میں دیکھا گیا، جہاں شہریوں نے مری کے مال روڈ سمیت اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، حتیٰ کہ بیرون ملک دبئی میں بھی عمران خان زندہ باد اور 13 یار میرا یار، قیدی نمبر 804 کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ پولیس کی فسطائیت کے باوجود عوام نے عمران خان سے اپنی محبت کا بھرپور اظہار کیا۔ لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست پر سماعت 3 جنوری کو ہوگی۔ سپریم کورٹ نے بالآخر تحریک انصاف کے وکلاء کی بھرپور کوشش کے بعد لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست 3 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ عدالت نے پچھلے ہفتے بھی سماعت کی یقین دہانی کروائی تھی، مگر اچانک سپریم کورٹ بند ہو گئی تھی۔ آج بھی وکلاء کی بھرپور استدعا کے بعد یہ سماعت فکس کی گئی ہے۔ جمشید دستی کے گھر بربریت کی انتہا کر دی گئی، مگر قاضی کی عدالت خاموش۔ جمشید دستی نے جاری کردہ ویڈیو پیغام میں بتایا، چیف جسٹس صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے گھر پر CTD پولیس اور خفیہ ایجنسیوں کا حملہ، پاکستان کے محافظوں نے میری فیملی پر ظلم ڈھائے، 3 گھنٹے تک پوری فیملی کو یرغمال بنائے رکھا، میری بیوی کو ننگا کیا، میرا 10 ماہ کا بچہ زاروں قطار روتا رہا۔ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، میں پاگل ہو چکا ہوں، میں مرنا چاہتا ہوں۔ موبائل فون چھینے، کیمرے اور جو کچھ ہاتھ لگا ساتھ لے گئے۔ چیف جسٹس صاحب اس بربریت پر کب نوٹس لیں گے؟ قائم مقام چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، عدالت عظمیٰ ریٹرننگ افسران کی جانب سے بڑے پیمانے پر تحریک انصاف کے امیدواروں کی کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے ناقابل جواز عمل کا نوٹس لے۔ ہمیں بدترین انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بحیثیت جماعت ہدف بنائے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ بانی چیئرمین عمران خان صراحت سے کہہ چکے کہ ہمارا ریاست کے کسی ادارے یا شخصیت سے کوئی تصادم ہے، نہ جھگڑا۔ ہم جمہور کو دستور کے تحت اقتدار و اختیار کا ملک سمجھتے ہیں اور ملک میں صاف، شفاف اور منصفانہ الیکشن چاہتے ہیں۔ عدالت عظمیٰ صورتحال کا نوٹس لے اور اس کے بروقت تدارک کے لیے مؤثر اقدام کرے۔ ڈار خاندان کی خواتین عمران خان کے ساتھ ڈٹ گئیں۔ پہلے عثمان ڈار اور اب عمر ڈار کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ عمر ڈار کی بیٹی نے والد کی بازیابی کی درخواست پر سماعت کے بعد آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، شرم آنی چاہیے، پولیس نے جس بے خودگی اور بے شرمی کے ساتھ میرے بابا عمر ڈار کو اغوا کیا ہے، یہ جو مرضی کر لیں، ہمارے گھر کی تمام خواتین عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ یہ ملک اب بدل چکا ہے، یہ نوجوانوں کا ملک ہے۔ جبکہ ڈار برادران کی والدہ نے کہا، میرے بیٹوں سے جو مرضی کروا لیں، میں عمران خان کا ساتھ آخری سانس تک ساتھ نبھاؤں گی۔ شاہ محمود قریشی کا اڈیالہ جیل سے پیغام میں کہا، میرے تمام پاکستانیوں کو امن اور ترقی کا نیا سال مبارک ہو۔ میری دعا ہے 2024 سب کے لیے استحکام اور ہم آہنگی کے دور کا آغاز کرے۔ میں اس تاریک اور کٹھن وقت میں اپنے خیر خواہوں اور چاہنے والوں کی حمایت اور دعاؤں کے لیے ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، قانون کی حکمرانی اور جمہوری اصولوں اور اقدار کے لیے کھڑا رہا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ مراد سعید کے والد نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ مراد سعید کے والد نے اپنے بیٹے کی ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ جتنے مقدمات مراد سعید کے خلاف درج ہیں، ضمانت دی جائے۔ متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونا چاہتے ہیں۔ درخواست میں مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے کی بھی استدعا۔ ریٹرننگ افسران کا امیدواروں کو کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے فیصلے کی نقول دینے سے انکار۔ مونس الہی نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، آج میرے وکلاء گجرات میں RO آفس میرے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کی مصدقہ نقل لینے گئے تو وہاں پولیس اور نامعلوم افراد کی بھاری نفری کھڑی تھی۔ وکلاء کو کہا گیا، اگر یہاں سے اندر جانے کی کوشش کی تو تم لوگوں کو گرفتار اور غائب کر دیا جائے گا۔ میں نے اپنے وکلاء کو کہا ہے کہ الیکشن کمیشن جا کر کمپلین دائر کرے، کیونکہ تیسری دفعہ گرفتار ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فورٹ عباس کے حلقے NA 163 کے ریٹرننگ آفیسر ارسلان بشیر کھٹانہ نے شوکت بسرا اور مسز شوکت بسرا کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے اور اب ریٹرننگ آفیسر ان کی نقل فارم دینے سے بھی انکاری ہے اور وہ اور ان کا عملہ صبح سے اپنے دفتر سے بھی غائب ہیں۔ اسی طرح دیگر امیدواروں کو بھی انکار کیا جا رہا ہے تاکہ بروقت اپیل درج نہ کر سکیں۔ ریٹرننگ افسر کے بعد الیکشن ٹریبیونل کے جج کا بھی جانبدارانہ رویہ۔
الیکشن ٹریبیونل کے جج کا فردوس شمیم کی درخواست سننے سے انکار. جج کے انکار پر فردوس شمیم نقوی کی درخواست نئے بینچ کے روبرو پیش کرنے کے لیے چیف جسٹس کو بھیج دی گئی. نقاب پوش اہلکاروں نے وکیل کا گریبان پھاڑ دیا، گھسیٹتے ہوئے ساتھ لے گئے. رہنما تحریک انصاف زاہد اقبال چودھری کے پاور آف اٹرنی وکیل عبدالوہاب بلوچ کے ساتھ نقاب پوش پولیس کے لوگوں کا یہ سلوک قابل مذمت ہے. دراصل یہ گریبان عبدالوہاب کا نہیں پھاڑا گیا، یہ ہر اس شخص کا گریبان پھاڑا گیا ہے جو رول آف لا پر یقین رکھتا ہے. نون لیگ کی پرویز خٹک سے زیادہ کمزور حالت پر الیکشن کمیشن کا ایکشن. الیکشن کمیشن کا حلقوں میں سروے کرانے والے چینلز کے خلاف کارروائی کے لیے پیمرا کو ہدایت. اب تک آنے والے تمام نتائج میں تحریک انصاف واضح برتری سے لیڈ کر رہی ہے، جبکہ نون لیگ دور دور تک نظر نہیں آتی. پی ٹی ایم کی مچائی ہوئی تباہی پر نون لیگ کے اہم رہنما بھی بول پڑے. نون لیگ کے سینئر رہنما سابق گورنر سندھ محمد زبیر نے نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، ہمارے 16 ماہ کی حکومت کے دوران نہ صرف تاریخی مہنگائی ہوئی بلکہ معیشت بھی سکڑ گئی تھی. مہنگائی کا ذمہ دار عمران خان کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا. عمران خان 13% پر چھوڑ کر گیا تھا. ہمارے دور میں 35% تک مہنگائی ہو گئی تھی، جس کا جواب دینا پڑے گا.